کہ میں نے کہیں آپ کا ایک انٹرویو میں سنا تھا, یو سیڈ that part of the reason you became a celebrity was also because you wanted to get into politics, but you knew کہ پاکستان ہے, یہاں پر میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, نہ میرے پاس ریسورسز ہیں نہ پیسے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو میں سیلیبریٹی بن جاتا ہوں اینڈ دین آئی کین ٹرانسفارم انٹو دس. تو ان اے وے آپ کا بھی تو دیکھیں نا, وہ جو وہ تھا آپ جو بنا رہے تھے اپنا پلان سمجھ لیں, یا وہ اس کے اندر اپنے سیلیبریٹی اسٹیٹس کو یوز کرنا تھا نا, سو یو کانٹ بلیم عمران خان وین ہی از یوزنگ ہز سیلیبریٹی اسٹیٹس. بالکل نہیں کہا کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ اپنے سیلیبریٹی اسٹیٹس کو استعمال کر کے جو پٹی لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ غلط پٹی ہے. یا تین چیزیں وہ بڑی غلط کرتے ہیں. ایک یہ میں اس لیول پہ کہہ رہا ہوں جو سماجی لیول ہوتا ہے, معاشرتی یعنی سوشل لیول پہ, سوشو کلچرل لیول. بلکہ ایک انہوں نے لوگوں کو بد لحاظی سکھائی ہے اور باقاعدہ ان کو چھوٹ دی ہے اور ان کو شے دیا, ہلا شیری دی ہے نا, وہ بالکل ہے. اس میں تو یہ ایکچوئل فیکٹ ہے کہ پیپل ہو یوز ٹو ڈو دس, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرول کرنا, اور ان کے سینئر لوگ شہباز گیلے کے ایگزامپل کے طور پہ, تو وہ ان کو باقاعدہ شاباشیاں ملتی تھیں عمران خان صاحب سے. عمران خان یوز ٹو بی ویری ہیپی کہ ہاں تو نے بڑا اچھا کیا, اینڈ یو ڈیڈ دس ویری نائس. آپ کی عمر کے لوگ, آپ سے چھوٹی عمر کے بھی لوگ یہ سب اپنے سامنے بٹھاتے تھے, اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ابھی بھی. یوٹیوبرس, ان میں صدیق جان وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے, سارے بڑے سارے ہوتے تھے, یا اظہر مشوانی ٹائپ بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور عمران خان وہاں باقاعدہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اگر میرے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو چھوڑو نا. اب مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ تو ہاسٹیلٹی پیدا کر رہے ہیں نا اس ملک کے اندر. بالکل ایسی ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ غلط کیا, عمران خان نے بہت غلط کیا, اس سے زیادہ بری چیز ہو نہیں سکتی تھی. دوسرا انہوں نے پیری مریدی اور یہ جو سیاسی پیری مریدی اور یہ جو لوگوں کو توہمات کی طرف لے کے جانا, انگوٹھیاں پہن رہے ہیں, وہ تسبیح پکڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور بھائی آپ اپنے گھر میں کریں نا جو کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے آ کے کر رہے ہیں. یا تو لوگوں کا داتا دربار جا کے سکون کے علاوہ, سکون تو ملتا ہے لوگوں کو, وہ تو دیکھیں نا, میں مسلمان ہوں تو مجھے کسی مسلم جگہ پہ شرائن میں جا کے ملے گا, اسپرچویلٹی ہے نا, وہ تو بیسیکلی وہ کو اپنے ان میں جا کے ملتا ہے. میں بامبے جاتا ہوں, وہاں پہ ایک علی ایک ہیں, پتہ نہیں ان کا پورا نام ہے بھول گیا ہوں, حاجی علی ان کے مزار ہے, تو وہاں پہ ہندو سکھ مسلمان تینوں آئے ہوتے ہیں. اسی طرح کئی جگہ میں ہندوؤں نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, تو وہاں بھی میں نے دیکھا کچھ مسلمان اور سکھ بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ چلتا رہتا ہے, یہ ہر ملک میں ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں. لیکن جب آپ اس کو اپنی سیاسی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا, تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاجک اور ریشنلٹی کو سائڈ پہ کرتے ہیں. بالکل ہاں, ریشنلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ آبجیکٹیوٹی کو سائڈ پہ کر دیں. اب وہی آپ نے کرنا ہے جو آپ کو پیغام آ رہے ہیں. اب پیغام کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, دیکھیں نا, یہ تو بڑی سبجیکٹو باتیں ہیں نا. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں جی مجھے جی کسی نے یہ کہہ دیا ہے, میں سویا ہوا تھا, یہ ہو گیا, اور نعوذ باللہ بھائی مجھے کوئی خواب ہی آ گیا, غلط ہی آ گیا, میں آپ کو اپنا صحیح کر کے بتا رہا ہوں. یہ دوسری یہ چیز انہوں نے کی, اور اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. لوگوں کا جو ایک ہم کہتے کریٹیکل تھنکنگ کا جو تھا نا, تو تھوڑا بہت رہ گیا تھا ہمارے اندر. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مشرف کے زمانے میں جو پیدا ہوا تھا, پرویز مشرف کی ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا ایک پیراڈاکس ہوتی ہے, ایک ایسی ایک لفظ ہوتا ہے نا, مطلب کانٹرڈکشن کا ایک بڑا خوبصورت لفظ ایک اور ہوتا ہے, مجھے بھول گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈکٹیٹر ہیں لیکن آپ نے انلائٹنڈ ماڈریشن کی ہے, مطلب آپ کو پاور جو پوری ہے, تو شکر ہے کوئی کام تو اچھا کیا آپ نے. مطلب میں تو ان کے ڈکٹیٹر ہونے کو تو بالکل سپورٹ نہیں کرتا نا, نہ ڈیفینڈ کرتا ہوں. لیکن اس آدمی نے کیا کیا کہ اپنے کچھ عرصے میں جب وہ رہا, اس نے میوزک, فلم اور کلچر, نیوز چینلز, اس نے جو کچھ کیا نا اتنے عرصے کے اندر, وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں پروگریسو پاکستان چاہتا ہوں, ٹالرنٹ پاکستان چاہتا ہوں, پوری دنیا میں سافٹ امیج چاہتا ہوں. ڈائیکاٹمی تھی ویسے, ڈائیکاٹمی میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, اب جب یہ میں نے دیکھا نا, تو عمران خان کو جب اس کے بعد دیکھا, تو میں نے دیکھا اس نے ایکچولی عمران خان نے ٹرن بیک کر دیا, کہتے ہیں الٹا کر دیا سارا. وہ لبرلائزیشن سے واپس آپ نے واپس لے گئے. اکنامک لبرلائزیشن تو ہوئی نہیں نا, وہ تو نہیں خیر ہوئی. اچھا, تیسرا جو ہے انہوں نے جو کیا وہ مذہب کو استعمال کیا. اچھا, پیری مریدی اور مذہب میں آپ فرق کریں. یہ ایک شریعتی معاملہ ہے جو کہ مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور ایک آپ کا معاشرتی معاملہ ہے. یہ دونوں باتیں علیحدہ ہیں. اب اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں دیکھیں پہلے اتنے سارے آپ کے پارٹیز بھی ہیں, گروپس بھی ہیں, پھر اس کے علاوہ ایسے گروپس بھی ہیں جو امپوز کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ, اور اس کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. وہ سارے پہلے سے موجود ہیں. اب آپ نے اندر اپنا ایک وہ لبرل قسم کا
کلچرلی لبرل میں پھر کہوں کیونکہ ہمارے لبرل دوست جو ہے نا جو اکنامک لبریشن کی بات کرتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں کلچر لبریشن میں جو وہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ الٹا عمران خان نے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا. عمران خان نے اس پورے پروسیس کو ختم کر دیا. اب اس ملک میں نا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے ہماری جیسی پارٹی جو ہے برابری پارٹی جو کہ اصولوں پہ ان پہ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں پروگریسو پاکستان بنانا ہے, ہمیں یہاں پہ اکنامکلی پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہم انڈسٹریلائز کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں سوچنے سمجھنے والے ذہن چاہیے, اس کے لیے ہمیں ڈاگما سے نکالنا ہے لوگوں کو, ریشنل تھنکنگ کی ضرورت ہے. ہاں وہ ضرورت ہے. تو ہم اس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اس آدمی نے نا عمران خان نے, جس کی وجہ سے میں بہت کرٹیسائز کرتا ہوں, ارے ہمارا تو کام اس نے نا بہت متاثر کر دیا ہے. اور اب آپ میرے ٹویٹس پہ جا کے نیچے ان کے کامنٹس دیکھے لوں گے, نہیں وہ تو خیر کوئی بھی کامنٹ, ان کا دماغ کا ان کا مائنڈ سیٹ پتہ چلے گا جو عمران خان نے بنا دیا. اچھا اس کے اندر ایک کچھ اور سوشل میڈیا کا بھی قصور ہے نا, جو سوشل میڈیا کے لاگرتھمس وغیرہ ہیں, جو فیس بک ہے, دے کیپ یو ان اے ببل. تو آپ نے ایک دفعہ ایک چیز دیکھ لی تو اس کی آلٹرنیٹیو چیز تو وہ کبھی آپ کو دیکھنے نہیں دیں گے. آپ نے برابری پارٹی کی بات کی, جوانی میں آپ سرخی ہوا کرتے تھے یار. میں دیکھو اگر آپ مجھ سے ہی پوچھو کہ دنیا کیسی چاہتا ہوں میں دیکھنا, تو میں تو ابھی بھی آپ سرخی کہیں گے. میں چاہتا ہوں یار ادھر ہر انسان کو جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے, جو وہ پہننا چاہتا ہے پہن سکے, جو وہ کھانا چاہتا ہے کھا سکے, اور اس کے لیے صرف اس کو ہیومن رائٹ نہیں چاہیے, اس کو اس کے لیے باقاعدہ ایک جو ہیومن ریسورس ہوتی ہے وہ چاہیے, اس کو ویلتھ چاہیے. تو ہر انسان کی نیڈس پوری کرنا, وانٹس پوری کرنا, اور پھر اس کو اپرچونیٹیز دینا, یہ ہر ریاست کا بنیادی فرض ہونا چاہیے. ادروائز ریاست بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جنگل میں رہے نا, وہاں پہ مائٹ از رائٹ, جس کا جو دل کرے گردن اتار دے کسی کی, جس کا جو دل کرتا ہے اس کے گھر سے اٹھا کے سارا کچھ لے جائے, ویسا معاشرہ بنائے. جب آپ نے یہاں پہ بھی وہی رکھا ہوا ہے ابھی, تو اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک, یہ ضرور ہونا چاہیے. اور لوگوں کو وہ تمام چیزیں ملنی چاہیے جو اس ملک میں یا اس دنیا میں بنتی ہیں, ملتی ہیں, اگتی ہیں, پیدا کی جاتی ہیں, کہ اس پہ ان کا حق ہے. نہیں تو ماڈل آپ کا کیا ہے, مطلب سوشل ڈیموکریسی کا ماڈل ہے جو اسکینڈینیویا میں ہے اس وقت, بیکاز دیٹ از دی اونلی تھنگ جو بالکل ایکسٹریم ایگزسٹ کری ہے, جو کام کیا جس نے نا لاسٹ 20-30 ایئرز میں. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کلیکٹیو بارگیننگ بھی ہے, ہیلتھ کیئر بھی ہے, سارا کچھ ہے, اینڈ یو نو اسٹل دا سسٹم از ورکنگ. وہ یورپ میں ہی ہے, ان کے ساتھ بالکل یورپین یونین بیٹھی ہوئی ہے, وہ بالکل کیپٹلسٹ ہے, لیکن وہ کیپٹلزم میں بھی جو چیزیں ویسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام کا فرق نہیں ہے, پھر یہ سوچ کا یا آپ کی خواہش کا یا آپ کی جو بیسک آپ اس کے پیچھے آپ کی ریزن کیا ہے کرنے کی, اس کا فرق ہے. اچھا یہ آپ نا مجھے نا اتنا آگے آپ لے کے جا رہے ہو کہ جہاں پہ نا ابھی میں ویسے عام طور پہ نہیں جاتا, لیکن میں آپ کو صرف اتنا ایک سویپنگ ایک بات کرنا چاہوں گا, صرف اتنی کہ ہم تو اس سے بھی آگے جانا چاہیں گے. لیکن دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر, اس میں آپ کو جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو کیا پتہ ہے. دیکھیں نہ تو لوگوں نے یہاں پہ روسو کو پڑھا ہے, نہ انہوں نے یہاں پہ نیچے کو پڑھا ہے, نہ انہوں نے یہاں پہ کانٹ کو پڑھا ہے, نہ ہیگل کو, نہ پھر مارکس کو. یہ انہوں نے تو پڑھا ہی کسی کو نہیں نا سر. انہوں نے لوکل کسی کو نہیں پڑھا ہوگا. آپ تو سارے انٹرنیشنل بڑے بڑے نام لے رہے ہیں, کتابوں کے اندر ہی کسی نے دیکھے ہوں گے. انہوں نے پڑھا ہی نہیں کسی کو. انہوں نے لینن یا موجود ان کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کی موومنٹس کیا تھیں اور وہ کس دور میں ہوئی اور انہوں نے کیا کیا اپنی جگہ پہ, انہوں نے کیا کیا. انہوں نے مکارتھیزم نہیں دیکھا, پڑھا نہیں کہ وہ کیا ہوا تھا امریکہ کے اندر جب باقاعدہ سوشلسٹوں کو اٹھا کے وچ ہنٹ کیا, بالکل وچ ہنٹ کیا گیا. اور پھر انہوں نے اس میں جو وہ آدمی تھا, وہ جو ایڈگر ہوور, اس کا جو رول تھا اس میں FBI کا, تو انہوں نے تو یہ ہسٹری نہیں پڑھی نا. تو اس لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ ٹیچ کرنا یا یہ لے کے چلنا اسٹڈی سائیکلس کے تھرو, پارٹی ہماری اس سے بہت پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ابھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس جو پوری ہے اس کے اندر ہمیں ایک اچھی سپیس ملے. اس میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے عمران خان, اور اس کے بعد کھڑی ہوئی ہیں 2-3 پارٹیز. وہ تو پرانی پارٹیز ہیں نا, لیکن چونکہ سنس وہ میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ آپ کا اور عمران خان صاحب کا جو ایک ڈیموگرافک جس کو آپ ٹارگیٹ کریں وہ سیم ہے. سوشل ڈیموکریسی, لیکن جو ہے نا اس وقت پاکستان میں اس کی بات کرنا, سوشل ڈیموکریسی کا کہہ کے نہیں بلکہ کہنا کہ ایکول اپرچونٹی ہے آپ کو, آپ لوگوں کو ویلتھ اینڈ ریسورسز میں ان کا حصہ دیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کرنا اس وقت بہت ریلیونٹ ہے اور یہ ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ
کہ یہاں پر لوگوں کو فری تھنکنگ کی طرف مائل کیا جائے اور ان کو قدغن نہ لگائی جائے. نہیں